السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بچے، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ سب خیریت ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھتے ہوئے، اور آپ یہ ہماری دعا ہے کہ آپ ہنستے مسکراتے جو ہیں پھر آپ جو ہے اسکول تشریف لائیں، ہم آپ کو ویلکم کریں اور اچھے طریقے سے دوبارہ جو ہے وہ ہماری پڑھائی کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ یہ سب دعاؤں کے کام سے ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ضرور سنتے ہیں، اور اگر ہم دعائیں مانگیں تو ہم دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ بچوں کی دعائیں جو ہیں وہ قبول کرتے ہیں۔ تو آپ دعا بیٹا مانگا کریں، اور امید ہے کہ آج آپ نے جو ہے وہ صبح کی نماز بھی پڑھی ہوگی، تلاوت بھی کی ہوگی، کیونکہ میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو اسی چیز پر فوکس کیا تھا کہ اخلاص و تقوی کے ساتھ آپ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو راضی رکھیں، ہمارے لیے دعائیں کریں، اپنے لیے دعائیں کریں، اس ملک کے لیے دعائیں کریں، اسلام کے لیے دعائیں کریں، تمام مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ آپ دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ دعائیں ضرور سنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر موجود ہے۔ جب دل کے اندر موجود ہے تو ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے تمام جو مسائل ہیں وہ ہمارے ختم ہوں۔ جی تو بیٹا جو ہے وہ اور جو ہے نا، اور میں آپ کو بات پچھلے لیکچر میں بھی کرنی تھی لیکن وہ ہوئی بیٹا، اپنے دوستوں کے ساتھ لنک رہیں، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوں، ان کی خوشی غمی میں شریک رہیں، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ ٹچ رہیں، تاکہ جو ہے وہ آپ ان کے حالات سے اویئر رہیں۔ جی تو بیٹا وہ آج جو ہے، آج ہمارا جو ہے وہ آپ نے دیکھ رہی ہیں اسکرین پہ، اس پہ وائٹ بورڈ پہ کہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے عدل انصاف کے بارے میں۔ تو عدل انصاف کیا ہے؟ جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا ہے کہ آپ نے ساتھیوں کے ساتھ جو ٹچ رہیں، ان سب کے ساتھ شیئر کریں، تو بیٹا یہ بھی عدل ہے۔ جب ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ سب سے گراوٹ کی، سب سے پستی کی وجہ یہ ہے کہ ہم عدل نہیں کرتے۔ جب ہم عدل کریں گے، ہر کسی کو اس کا مقام دیں گے، تو ہمارے معاشرے میں محبت، سکون ہی سکون، اور اخلاص پیدا ہوتا جائے گا۔ تو عربی زبان میں جو ہے عدل اسے کہتے ہیں کہ کسی بوجھ کو دو برابر حصوں میں بانٹنا، ان دونوں میں ذرا بھی کمی نہ آئے۔ عدل سے مراد یہ ہے کہ جو شخص کسی کے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اتنی ہی برائی کی جائے۔ اور آج کل ہم کیا کرتے ہیں، اگر کوئی اللہ نہ کرے کہ کوئی بھول کے بھی، کوئی کریکشن کے لیے بھی کوئی تھپڑ اگر آپ کو مار دیتا ہے، یا آپ کو کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کہ آپ یہ کام کریں یا وہ کام کریں، تو اگر آپ کو ناگوار گزرے تو ہمارے دل میں یہ آ جاتا ہے کہ بس اب اس کی خیر نہیں ہے، اسے ہم جو ہے وہ ہم کو کیا کر دیں گے، ہم جو ہے وہ اگر جان سے ماریں یہ کہاں کر دیں گے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر کے آخری حصے میں جب بہت ضعیف تھے، جب اللہ کے پاس جانے والے تھے، تو آپ نے اعلان فرمایا کہ کوئی ہے کہ جس کے میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، وہ آج آئے اپنا بدلہ لیں۔ یہ ایک انتہائی یعنی کہ پرسوز واقعہ ہے اور پرنور واقعہ ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے، کے درمیان بیٹھے، تو ایک صحابی جو ہے وہ آگے بڑھا۔ بہت سے سنے بات، عدل کی دیکھ لیں اعلیٰ ترین مثال، بردباری کی اعلیٰ ترین مثال، تحمل کی اعلیٰ ترین مثال۔ تو وہ شخص جو ہے وہ صحابی آگے بڑھا اور اس نے کہا، جی اللہ کے رسول، ہمارے جان سے پیارے رسول، آپ نے مجھے ایک دن جو ہے نا، مجھے آپ نے کوڑا مارا تھا۔ کوڑا کہتے ہیں رسی کی ٹائپ کا ایک ہوتا ہے، تو آپ نے مجھے کوڑا مارا تھا، تو آپ صلی اللہ، آج میں وہ مارنا چاہتا ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حاضر ہوں۔ جب آپ نے اتنا کہا تو تمام صحابہ کرام جو ہے تڑپ اٹھے اور تمام نے کہا کہ نہیں، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منع کر دیا۔ تو اسے کہا کہ کوڑا لے کر آیا، کوڑا لے کر آیا تو اس صحابی نے کہا کہ نہیں ہے اللہ کے رسول، ایسا نہیں ہے، اس ٹائم میرے جسم کے اوپر قمیض نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی، آپ نے جو ہے قمیض اتار دی اور پورے صحابہ کرام کا خون جو ہے وہ کھول رہے تھے کہ یہ صحابی کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ نے قمیض اتاری اور آپ نے کہا کہ چلے جی کس طرح میں تھے، آپ نے کہا جی آپ نے میری پیٹھ پہ کوڑے مارے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جی میں ایسے کر لیتا ہوں، تو پیچھے آپ نے کوڑے مارا۔ اس نے ہاتھ میں کوڑا پکڑا، ہاتھ میں کوڑا پکڑ کے اب تمام صحابہ کرام کی جو حالت ہوگی وہ سب کو پتہ ہے کہ ایک تو کل جہان کا مالک جو ہے، کل جہان کا مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، وہ اگر یہ ہو رہا ہے لیکن وہ تو اللہ کی ذات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے نا کہ کیا کر رہے ہیں، عدل کر رہے ہیں۔ تو وہ شخص جو ہے نا اس نے کوڑا پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکا اور لپے کے جا کر جو ہے آپ کو جب بھی ڈالا اور چومنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زار قطار وہی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ تو صحابی نے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ جو شخص جو چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ لگ جاتی ہے تو وہ اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ تو میں نے آج بہترین موقع جانا، آپ عدل کر رہے تھے اور میں اللہ کی رحمت مانگ رہا، تو میں آپ کے جسم کے ساتھ لپٹ گیا، آج سے جہنم کی آگ مجھ پہ حرام ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے عدل۔ اور اس میں واضح طور پر فرما دیا گیا لیسن میں کہ اندر سے کہ جتنی کوئی کسی آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اگر کرنا چاہیں اتنی کریں، ورنہ معاف کر دیں۔ معاف کرنے کی روش کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والی ذات ہے۔ یہ تو معاف کر دیں یا اتنا بدلہ لیں جتنا آپ نے لیا ہے، جتنا آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اسی طرح ہر کام مناسب وقت پر کرنا بھی عدل ہے، ہر چیز کو موضوع مقام پر رکھنا بھی عدل ہے اور احسان ہے۔ احسان کا میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ اس میں بھی میں نے آپ کو واضح بتایا تھا، اس کلاس کی مثال دی تھی کہ چیئرز یہاں پہ پڑی ہیں، اگر وہ چیئرز اتر بتر ہیں تو وہ عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے۔ آج کل آپ لوگ بچے کیا کرتے ہیں؟ یہی کام کرتے ہیں کہ جب چھٹی ہوتی ہے ہر چیز کو ٹیکس کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اٹ مینس آپ نے سارا دن میں عدل بڑھائی نہیں، آپ نے احسان آیا ہی نہیں، آپ نے عدل یہ بھی کلاس کے ہر چیز کو، گھر کی ہر چیز کو، اپنی ہر چیز کو، روڈ پہ آپ جا رہے ہیں، اپنی سائڈ پہ جا رہے ہیں تو آپ عدل کر رہے ہیں، آپ احسان کر رہے ہیں۔ یعنی قدم قدم پہ جو ہے وہ عدل و احسان ہم سے ہی شروع ہوگا، لیکن ہم دوسروں سے دیکھتے ہیں کہ وہ کریں، جب ہم نہیں کریں گے دوسرے کس طرح کریں گے؟ تو اس لیے عدل و احسان کرنا جب ہم کریں گے تو ہمارے معاشرے میں انتہائی سکون پرسکون ہوتا جائے گا اور ہر طرف محبت، خلوص، پیار یہ پھیلتا جائے گا۔ جب ہمیں عدل انصاف ختم ہو جائے گا تو پھر آپ کبھی یہ توقع مت رکھیں کہ ہمارے ساتھ بھی عدل کرے گا یا ہمارے ساتھ بھی انصاف کرے گا۔ ہم دوسروں سے جتنی توقع رکھتے ہیں خود بھی اتنی دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے احسان ہے۔ احسان یہ ہے کہ کسی کے ساتھ برائی کے بدلے برائی نہ کی جائے بلکہ اس کی برائی کو معاف کر دی جائے۔ احسان یہ بھی ہے کہ احسان یہ بھی ہے کہ کسی کام کو خوبصورت اور بہتر طریقے سے کیا جائے، یہ بھی احسان ہے۔ اور اس کی میں نے آپ کو جو ہے پہلے لیکچر میں ایگزامپل دے چکا ہوں اور بھی دے دوں۔ ارشاد ربانی ہے کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، لوگوں کے ساتھ احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو
समझो। एक और आयत में है वो अहसन कमा अहसनुल्लाह इलैक, एहसान कर जिस तरह अल्लाह ताला ने तेरे साथ एहसान किया। अल्लाह ताला ने हम क्या थे जब हम पैदा होते हैं तो हम क्या होते हैं, बढ़ते 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 अल्लाह ताला हमें ऐसे मुकाम पर पहुंचा देता है कि हम अल्लाह ताला की ज़ात को याद करने की बजाय भूल जाते हैं। ये कहाँ का है, कहाँ का इंसान है। हमें अपने आप को पहचानना चाहिए। ये वक्त जो है ये हमें अपने आप को पहचानने का वक्त है। हमें पहचानना चाहिए, पहचान के हमें उस पर अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जो है वो इस काबिल बनाया कि हम किसी भी हालत में नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें एक खूबसूरत अपने पाँव पे खड़ा किया और हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, हम एहसान नहीं करते, हम अदल नहीं करते। हमें करना चाहिए। उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के एक एक पल से, एक एक लम्हे से अदल और एहसान की बेमिसाल मिसालें जो है वो करती हैं, वो बाशदार होती हैं। इसकी मैं आपको शुभ लेक्चर के शुरू में आपको मैं बहुत और नूर मिसाल दे चुका हूँ। अब अदल एहसान की मुख्तलिफ सूरतें मैं बता चुका हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू लेसन मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि अदल एहसान की बेहतरीन शक्ल ये है कि आप हुस्न सलूक से काम लें। कोई आपके साथ ज्यादती भी करे तो उसे माफ़ कर दें, कोई आपके साथ भलाई करे तो उसके साथ बेहतरीन भलाई करें, और अगर ये ना कर सके तो फिर कम अज़ कम अदल इंसाफ से किसी सूरत भी इनहराफ ना करें। दोस्त हो, माँ हो, बाप हो, जब अदल इंसाफ की बात आ जाए तो फिर आप पूरा पूरा अदल इंसाफ करें और किसी के साथ ज्यादती हरगिज़ ना करें। लेकिन जहाँ मामला किसी ऐसी ज्यादती का हो जिसे माफ़ करने के से जालिम की हौसला अफजाई हो, तो वहाँ फ़र्द को एहसान करने की बजाय मामला अदालत के सपोर्ट कर दें। हमें समझ आ रही तो काजी जो है ना वो उसका फैसला करें ताकि दूसरे से ज्यादती से महफूज रखें और बुराई को खुली छुट्टी ना मिल जाए। यही बात हम यूँ भी कह सकते हैं कि असल और बुनियादी अहमियत अदल को हासिल है। जिस माशरे में, जिस कौम में अदल नहीं है वो माशरा कभी तरक्की याफ्ता नहीं सकता, कभी वो तरक्की की मनाज़िल तय नहीं कर सकता। और हम जो है हम कहते हैं कि हम तो बच्चे हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम किस तरह अदल कर सकते हैं। तो यहीं से ये हमारे जो है ये हमारी रूट्स हैं। यहीं से जब हम जो है अदल की आदतें अपनाएंगे तो फिर वो हम आगे जाकर बहुत बड़े आदिल बन जाएंगे और हमारा माशरा, हमारा घर, हमारा ख़ानदान वो एक फूल के गुच्छे की तरह जो है वो पनपता चला जाएगा, खूबसूरत शक्ल इख्तियार करता है। जी, तो इसके मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाअल्लाह जो है वो अदल इंसाफ को अपने अंदर जो है वो ये दाखिल करेंगे और आप अपने इंसाफ से हमेशा काम करेंगे। जी, तो बेटे इसकी भी वही है, इसके 4 सवाल हैं। अरबी में अदल के क्या मानी है, शरीयत में अदल से क्या मुराद है, तो ये भी वही है। ये इस्लामिक की जो बुक है 8th क्लास की, इसमें मैंने आपको पहले बताया कि इसमें टॉपिक टू टॉपिक, हेडिंग टू हेडिंग इसके आंसर्स मौजूद हैं। तो पहले का अदल का मफ़हूम है, दूसरे सवाल का एहसान का मफ़हूम है, और तीसरे का जो है वो यानी कि अदल के मुतालिक इस्लामी अहकाम क्या हैं। तो इसमें एहसान ये जो रसूल ये आयात हैं ये इस्लामी अहकाम है, ये भी इसी के अंदर शामिल है जितने हैं। और चौथा सवाल जो है इस एहसान के मुतालिक इस्लामी तालीमात को वज़ाहत करें, इस सिलसिले में क्या एहतियात ज़रूरी है। तो ये भी मुख्तलिफ क्या कहते हैं इसका, ये भी इसी में है सवाल आयात में से देख के, और अदल इंसान की मुख्तलिफ शरूतें ये हम करके इसका आंसर देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। खाली जगह जो है मैं आपको फिर करा देता हूँ। अदल से मुराद है किसी बोझ को 2 बराबर हिस्सों में बांटना। दूसरा, हर काम मुनासिब वक्त पर करना भी अदल की सूरत है। किसी चीज़ को मौजू मकाम पर रखना भी अदल
किसी शख्स के साथ ज़्यादती करना जुल्म कहलाता है। किसी काम में हुस्न और खूबसूरती पैदा करना एहसान है। अदल करो, ये तकवा के ज़्यादा करीब है। अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। एहसान कर जिस तरह अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया। जी बेटा, लेसन मुकम्मल हो चुका और मैं उम्मीद करता हूँ कि देखिए बेटा, मैं वही बात करता हूँ, आप क्लास में कई में बात कर चुका हूँ कि उसकी बात का असर होता है जो खुद करता हूँ। तो बेटा बीइंग अ टीचर, बीइंग आपका पसंद बड़ा होने के नाते मैं बेटा अमल करता हूँ। मैं हर चीज़ को अदलो एहसान के साथ, अदलो इंसाफ के साथ पूरा करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कि जो है मैं नमाज 5 वक्त की पढ़ता हूँ। बल्कि ये जब से ये वबा आई है तो मैं बाजमात नमाज पढ़ता हूँ। तो अब मेरी आदत बन चुकी है और ये हमारे लिए बेहतरीन टाइम है कि हम इस्लाम को अपने अंदर जो है वो डालें, ताकि हम एक बेहतरीन बन के हम जब हम स्कूल से वापस आएँ, अपने काम को वापस आएँ और हम एक अच्छे तरीन इंसान बन के आदिल और एहसान करने वाले जो है तो इंसान बन के हम इस माशरे में छा जाए। तो फिर वही आखिर में वही दुआ कि अल्लाह ताला आपको वहाँ पर नासिर हो, अल्लाह ताला आपको के नसीब अच्छे करे और आप हमें अपने दुआओं में याद रखें। टीचर और कुछ नहीं मांगता, असातिज़ा कुछ नहीं मांगते, सिर्फ यही मांगते हैं कि आप हमें जो है अपने दुआओं में शामिल कीजिए। हम जिंदा हैं, हमारी सेहत के लिए दुआ मांगें और अगर जो असातिज़ा आपके यानी कि वो बहुत हो चुके हैं तो उनका भी हक है कब्रों में आपकी दुआओं की मुंतज़िर है। उनके लिए भी दुआएं करें, माँ बाप के लिए दुआएं करें। अल्लाह ताला हमें जो है इस वबा से ज़्यादा निजात दिलाए। अल्लाह ताला हम आप लोगों को हम नसरो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ़ी अमान।